اس وقت جوائن کیا رہنما فنکشنل مسلم لیگ نصرت سحر عباسی نے. بہت بہت شکریہ نصرت, آپ ہمیشہ ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں. سندھ اسمبلی میں مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے. جی ڈی اے کی جانب سے یہ قرارداد لائی گئی تھی. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ although there are a couple of instances جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, بٹ قرارداد لے آنا. دیکھیے جی, قرارداد پیش کرنے کی ضرورت اس لیے آئی کیونکہ اس پر ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی, اور قانون سازی کے لیے بھی ہماری پارٹی یعنی پی ایم ایل ایف پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے ہی اتنے سالوں, تقریباً اگر میں کہوں کہ 40 سال گزر گئے, اس مائنورٹی کے حوالے سے کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی. اور یہ جب بڑھتے ہو گئے واقعات سندھ میں, اس حوالے سے پھر یہ ضرورت پیش آئی, اور ہماری طرف سے ہماری پارٹی نے یہ انیشیٹو لیا. حالانکہ پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ منورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے یہ آگے نہیں بڑھے کہ قانون سازی, لیکن بہرحال انہوں نے بھی پھر سپورٹ کیا جب ہماری طرف سے یہ قانون آیا تھا 2016 نومبر میں. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر یہی ہوا کہ کہیں نہ کہیں سے پھر رکاوٹ ڈال لی گئی, اور وہ گورنر کی طرف بل گیا, لیکن آصف علی زرداری صاحب بیچ میں آ گئے اور انہوں نے پھر اس کو رکوا دیا. تو اس کے بعد اگر وہ قانون پاس ہو جاتا تو میرے خیال میں بہت حد تک جو یہ مسائل ہوتے ہیں, جبری مذہب تبدیل کرا دینا یا کڈنیپنگ کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس میں کافی حد تک کمی ہو سکتی تھی. اسی لیے اس ریزولوشن کی ضرورت. نصرت, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اب تک کی جو کوشش کی گئی ہے, لیکن ایک قرارداد تو ظاہر ہے اس مسئلے کا حل ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان افراد کو پکڑا جائے جو یہ کام کرتے رہے ہیں, ان کے لیے کسی قانون سازی کی ظاہر ضرورت نہیں ہے. تو ایکشن بھی ہمیں تو نظر آئے نا, قانون سازی تو ایک طرف, لیکن امپلیمنٹیشن آف دا لا از ویری نیسسری ایز ویل. بالکل جی, میں نے اسی لیے کہا کہ قانون سازی اگر ہو جاتی تو قرارداد واقعی, کیونکہ سندھ اسمبلی میں کوئی یہ پہلی قرارداد نہیں ہے. اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو 1000 سے زیادہ تو قراردادیں مختلف ایشوز پر, اور ان ایشوز پر بھی جو یہ جبری مذہب تبدیل کرانے کے حوالے سے یہ قرارداد آئی تھی, تو ایسی اس سے پہلے کتنی قراردادیں پاس ہوئی ہوں گی اور ایشوز پر ہوتی ہیں, لیکن قرارداد پاس ہونا اور اس پر امپلیمنٹ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. کیونکہ اسمبلی میں قرارداد پاس تو ہو جاتی ہے اور بڑی میجورٹی میں پاس ہوتی ہے, لیکن کنسرن جس ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ اس چیز میں سیریس نہیں ہوتا, اور گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں بالکل بھی سیریس نہیں ہے. اسی وجہ سے قرارداد پاس کرانے کی ضرورت پیش آئی, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. میں پھر کہوں گی کہ اگر قانون بن گیا, ایک اچھا قانون بن گیا, تو آخر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اور اس ایسے واقعات میں کمی آئے گی. بالکل نصرت, اور قانون بھی بن جائے پھر امپلیمنٹیشن کا بھی آپ بات کریے, لیکن یو آر ان اے گڈ پوزیشن اس وقت اگر ہم کہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ حکومتی اور اپوزیشن سبھی نمائندوں نے اس قرارداد کو مانا ہے. سو دس از اے ویری اسٹرانگ پوزیشن رائٹ ناؤ, اس پہ کام ہونا چاہیے. تو اب یہ ہم سمجھ لیں کہ پوری اسمبلی کی ذمہ داری بن جائے گی یہ کہ سندھ میں آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. آپ کے خیال میں اسے یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یو ہیو آل دا پارٹیز انوالوڈ ان اٹ ناؤ. دیکھیے جی, بالکل اپوزیشن کے ساتھ ٹریجری بینچز نے بھی سپورٹ کی, ان کا شکریہ کہ ساری پارٹیوں نے مل کر یہ قرارداد پاس کی. لیکن جب وہ بل 2016 میں پیش ہونے جا رہا تھا تو اس میں بھی اس وقت حکومت ہمارے ساتھ آ گئی تھی, اور ان کی مجبوری بھی ہو گئی تھی, کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایسا موضوع آ گیا تھا جو اس وقت کی ضرورت تھی, اور اس کو اگر وہ نہ کرتے تو شاید ان کے ووٹ بینک پر بھی بہت برا اثر پڑنے والا تھا. تو انہوں نے ہاں تو کر دی اور سپورٹ بھی کی, لیکن بات یہ ہے کہ پھر اسی بل کو منع بھی انہی کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا گیا, اور اس کو فی الحال پاس کرنے سے منع کر دیا گیا. تو یہ ایک چیز ہے. اب بھی ہم دوبارہ ٹریجری بینچز کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے مائنورٹی کے ہوں یا میجورٹی کے جو بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ اب اور آگے بڑھیں, انیشیٹو لیں وہ, تاکہ اس طرح کی قانون سازی جو ایک اچھا خاصا قانون بنا ہوا ہے جس میں ساری سول سوسائٹی کا انپٹ ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے دوبارہ اسمبلی سے پاس کرا دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں قراردادوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب یہ ان کے پر جو حکومتی پارٹی ہے اس کے اوپر ہم نے
छोड़ दिया, अब कब वो इस चीज़ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन करारदादें तो खैर हम पास कराते रहेंगे। करारदादें आप यकीनन पास कराते रहें, होपफुली इंप्लीमेंट भी होता रहे। नुसरत, मज़हब की जबरी तब्दीली का सिलसिला सिंध के अलावा भी हमें नज़र आता है। मिसाल के तौर पर कालाश वालों से मुताल्लिक भी यही सुना गया था। क्या वफाकी सतह पर इस इशू को उठाने की ज़रूरत नहीं है? यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सिंध से अगर एक मजबूत आवाज़ उठ रही है तो वफाक तक पहुँचाया जाए इस आवाज़ को पे? देखिए जी, बिल्कुल वफाकी तौर पर नेशनल लेवल पर इस पर होना चाहिए, सेनेट में इस पर बात होनी चाहिए, बल्कि हुई भी होगी किसी वक्त। वहाँ भी माइनॉरिटी के काफ़ी लोग बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटी का इशू नहीं है। अब तो ये पूरा हम माइनॉरिटी हम कहते नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमें ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन वो हमारा ही पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हम उनको अपना ही पार्ट समझते हैं। लेकिन अब ये इस तरह के वाक़यात का होना, अब इसमें जैसे हमने बहुत तहकीक की थी जब बिल हम पेश कर रहे थे असेंबली में, तो हमने इस पर बड़ी तहकीक की थी कि आखिर इसकी महरक़ात क्या हैं, इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो वो तमाम लोगों से बैठकर मशावरत के बाद ही ये बिल लाया गया था। तो अब ये बिल्कुल नेशनल, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ सिंध में इस तरह के वाक़यात, हाँ ज़्यादा हो गए दूसरे सूबों की बनिस्बत, लेकिन और इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हमें मिलजुल कर इस मसले का हल निकालना है, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में ये इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे और फिर इंटरनेशनली हमारे मुल्क का मैसेज है वो अच्छा नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा जी सिंध के अलावा भी यकीनन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, और कैलाश कम्युनिटी से जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे हमारे पास कुछ दिन पहले शो पे, उन्होंने भी ये मसला हमें उठाया ये बताया था। द गुड थिंग है, द पॉजिटिव थिंग दैट टू सी हियर इज कि यहाँ एक्नॉलेज हो रही है बात, कैसा हो रहा है। इट इज़ नॉट बीइंग स्वेप्ट अंडर द कारपेट कि ये जी मसला ही नहीं है, एटलीस्ट मसला है, उसको एक्नॉलेज तो करो, उसके बाद फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। सो दिस इज़ वेरी बिग थिंग कि इसके बारे में ये करारदाद निकली है, और इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज एज वेल। ये कुछ लोग ही, चंद लोग ही ये करते हैं और उसके बाद फिर एक बदनाम हो जाती है एक चीज़। नॉट एवरीबडी इज़ डूइंग दैट।